I call on the representative of میں Pakistan. پاکستان کے نمائندے سے درخواست کرتا ہوں. جناب صدر، میں بحث کو جاری رکھتی ہوں اپنے حق کے جواب دہی کو استعمال کرتے ہوئے ان بیانات کا جواب دینے کے لیے جو آج کی عام بحث میں کی گئیں، جس میں ہندوستان کے وزیر خارجہ الزامات کی بےہودگی پر اتر آئے میرے ملک کے خلاف. ان کے بیانات پاکستان کے خلاف دشمنی ظاہر کرتے ہیں جو ہندوستانی قیادت پاکستان کے خلاف رکھتی ہے، دشمنی جو ہم برداشت کر رہے ہیں 70 طویل سالوں سے. جھوٹ کو سال ہر سال دہرانے سے نہ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے. اپنی تنقید میں ہندوستان کی وزیر خارجہ نے ارادی طور پر نظر انداز کیا بنیادی مسئلہ جموں اور کشمیر کو. تو مجھے واضح کرنے دیجیے کہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. اسے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری تسلیم کر چکی ہے بطور ایک متنازع علاقے کے. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اور ہندوستانی وزیر خارجہ کو بھی کہ اقوام متحدہ کے نقشے دیکھیں. لہٰذا ہندوستان کا فوجی قبضہ اس ریاست پر غیر قانونی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل درجن سے زیادہ قراردادوں میں فیصلہ کر چکی ہے کہ تنازع کو حل کیا جائے. جموں اور کشمیر کے لوگوں کو اس قابل بنا کے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ریفرینڈم کی صورت میں. ہندوستان اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو تسلیم کر چکی ہے مگر اس نے عمل درآمد سے گریز کیا ہے. اب ہم موڑ توڑ دھوکہ دہی اور جارحیت سے ہندوستان کے وحشیانہ قبضے نے کئی لاکھ معصوم کشمیری بچے، عورتوں اور مردوں کو لقمہ اجل بنایا ہے. آج بھی بربریت کی یہ مہم جاری ہے بشمول معصوم بچوں کو گولی مارنے اور اندھا کرنے پیلٹ گن سے. پھر بھی ہر روز یہ کشمیری بچے، عورتیں، نوجوان سڑکوں پر نکلتے ہیں یہ مطالبہ کرنے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے نکل جائے. ہندوستان معانیات کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. ریاستوں کے مابین تنازع جیسا کہ کشمیر اپنی تعریف کی روح سے بین الاقوامی تنازع ہیں. اگر فریقین تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کے پاس نہ صرف حق ہے بلکہ فرض ہے کہ مداخلت کرے اور مدد کرے تنازع کو حل کرنے میں. جموں اور کشمیر کے معاملے میں یہ ذمہ داری واضح ہے کیونکہ سلامتی کونسل شامل رہی ہے اس تنازع کے اوائل سے ہی، اور کیونکہ کونسل خصوصی طور پر واضح کر چکی ہے کہ اس تنازع کو کیسے حل کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو جایا کرتی، نہ ہی پس پش ڈالی جا سکتی ہیں جیسا کہ ہندوستانی وزیر خارجہ نے بیان کیا ہے. قانون جناب صدر کی کوئی خاتمے کی تاریخ نہیں ہوتی، اخلاقیات کی کوئی تاریخی فروغ نہیں ہوتی. ہندوستان کی کیفیت ایک شکاری کی طرح ہے، یہ اپنے قانونی اور اخلاقی فرائض سے بھاگ نہیں سکتا. سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ماننے کے لیے کوئی اور تشریح دروازے کھول دے گی بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کی منطق کو. ہندوستان جناب صدر اب دو طرفہ بات چیت سے بھی انکار کرتا ہے پاکستان سے، چاہے جامع ہو یا وسیع. شرائط جو پیش کرتا ہے کہ پہلے تشدد کا خاتمہ کیا جائے، سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہ تشدد نکلتا ہے سب سے پہلے ہندوستان کے قبضے اور کشمیر پر وحشیانہ دباؤ سے. ان حالات کے پیش نظر میرے وزیر اعظم نے جو تجاویز دی ہیں کہ سیکرٹری جنرل صاحب ایک مخصوص نمائندہ متعین کریں یا خصوصی ایلچی جیسا کہ ان سے پہلے آنے والے تمام نے کہا، تاکہ عمل درآمد ہو سکے سلامتی کونسل کی متعلقہ شقوں پر. اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کو قدم اٹھانے چاہیے کہ تحقیقات کرے ہندوستان کی جاری وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو، ختم کرے ہندوستانی فوجوں کی سزا سے استثناء کو، ظالمانہ ہنگامی قوانین کو ختم کرے اور ذمہ داران کو سزا دے جنگی جرائم کی پاداش میں اور کشمیر کی نسل کشی میں.